کفار مکہ کے اعتراضات کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ پہلے تو نبوت محمدیہ پر اعتراض یہ کیا کہ ہم نے اس جیسی بات پہلی کسی ملت میں سنی نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، لہٰذا ہم اس گھڑی ہوئی بات پر یقین نہیں کر سکتے۔ اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، ہمارے درمیان ہمارے ہی جیسا ہو کر، جو ظاہری طور پہ بھی ہمارے جیسا ہے اور اس کی باطنی قوتیں بھی ہمارے سامنے ہی ہیں، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا کردار، اس کی شخصیت، یہ ہمارے ہی درمیان پلا بڑھا ہے۔ اگر نبوت ملنی ہوتی تو ہمارے کسی امیر اور کبیر آدمی کو، کسی بڑے آدمی کو ملتی، لیکن یہ ایک کمزور سا آدمی ہے، اس کے پاس خود کچھ موجود نہیں، تو اتنا بڑا منصب وہ اس کو کیسے مل گیا؟ غور کیا جائے تو پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ یہ آپ کو جادوگر اور جھوٹا کہتے ہیں، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ نصیحت اسی کے اوپر نازل ہوئی ہے، اگر ہوتی تو کسی بڑے آدمی کے اوپر نازل ہوتی۔ 25ویں پارے کے اندر آتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو بستیوں کے درمیان ایک بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا؟ گیا ان کے ہاں معیار یہ ہے کہ اگر اللہ نے دنیا میں کسی کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے تو نبوت بھی اسی کو ہی ملے گی۔ اور غور کرنے کا جو مقام ہے وہ یہ کہ پہلے اسی نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اب اسی نبوت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ چلو اگر ملتی بھی تو اس کو نہ ملتی کسی اور امیر کبیر آدمی کو ملتی، کسی بڑے آدمی کو ملتی تو بات سمجھ میں بھی آ جاتی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جس کی پوزیشن ہی انتہائی کمزور ہے، جو مالی طور پر کمزور ہے، جس کا سیاسی طور پر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، اس کو نبوت اللہ نے دے دی۔ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، ہمارے درمیان میں سے اللہ نے اسی کو چنا ہے، حتیٰ کہ 8ویں پارے میں آتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ رب العالمین ہمارے پاس وہ چیز نہ بھیج دے جو چیز پہلے رسولوں کے پاس آتی رہی۔ بڑے بڑے معجزوں کے مطالبے کیے، حتیٰ کہ یہ مطالبہ بھی کر لیا کہ آسمان سے کوئی کتاب لکھی ہوئی ہمارے سامنے اترے، بڑے مطالبات کیے۔ اور ان میں یہی مطالبہ، یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں تھا، کوئی نیا جرم نہیں تھا، اسی طرح کا جرم قوم سمود نے بھی کیا۔ قوم سمود کا کیا معاملہ تھا؟ سورۃ القمر 27ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس شخص کے اوپر ایمان لے آئے، ہم اس شخص کے اوپر اگر ہم ایمان لے آئے جو قوم کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ شر پھیلانے والا ہے، ہم اس کے اوپر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، اللہ فرماتے ہیں کل کے دن میں تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور شر پھیلانے والا کون ہے۔ پھر اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس قوم کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جیسا صالح علیہ السلام کے پاس معجزہ ہے، جیسی نبوت ان کے پاس ہے، ویسی ہی نبوت ہمیں بھی دے دی جائے۔ تو لوگوں کا یہ مطالبہ کوئی نیا نہیں ہے۔ سورہ ذاریات 27ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جس طرح سے آپ کو جھٹلا رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کو یہ جادوگر، دیوانہ، کذاب اور آپ کو جو برا بھلا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے ان کو بھی لوگوں نے یہی کہا۔ پھر ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں اتواصوا بھی، دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے ہیں کہ جی کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو یوں کہنا کہ یہ جھوٹا ہے، مجنون ہے، نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کر کے نہیں گئے، بل ہم قوم طاغون، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سرکش بڑے،
اور سرکشی میں آ کر یہ پہلے لوگوں کی طرح کی باتیں کرتے ہیں، جتنا مرضی کہتے رہے کہ ہم جدت میں آ گئے، ہم ترقی کر کے آگے بڑھ گئے۔ یہ کوئی ترقی نہیں کہ اسلام سے بندہ دور ہو جائے۔ جو اسلام سے دور ہو جاتا ہے، جو اسلامی تعلیمات کو نہیں لیتا، جو اللہ رب العالمین کا کھا پی کر اس کی روحانی خوراک کو استعمال نہیں کرتا ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں۔ وہ جتنا مرضی کہتا رہے کہ میرے پاس علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس ایجوکیشن ہے، اور ایجوکیشن کے نام پر وہ دنیا کی بڑی بڑی مشینری کے اوپر کام کر رہا ہو، ریسرچ ورک کر رہا ہو، لیکن جب تک اس کے پاس اسلام کی اتھارٹی نہیں، اسلام کا کلمہ نہیں، اسلام کی بیس نہیں، تب تک اسلام کی نظر میں اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں۔ اور یہی وہ شخص ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اور عقل نام کی چیز ان میں موجود نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہی درمیان میں سے ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے نصیحت عطا کر دی، اس کے اوپر قرآن نازل کر دیا۔ یہ ایک بے ڈھنگا سا مطالبہ ہے، ایک بے ڈھنگا سا اعتراض، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کھلاڑی افریدی چھکے مارتا ہے، باقی سارے کھلاڑی لڑ پڑے اس بات پر اے اللہ تو نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے، ہمیں کیوں نہیں دی؟ یہ بالکل ایسی ہی چیز۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے رسالت کس کو دینی ہے۔ یہ رسالت ایسا درجہ نہیں ہے کہ بندہ عبادتیں کرے تو اللہ سے حاصل کر لے، ایسا درجہ نہیں۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے۔ یہ قادیانی لوگ، مرزئی لوگ، یہ اسی بات پر کھڑے ہیں، ان کی یہی مین دلیل ہے، اور اہل السنہ کے اوپر، عام عوام کے اوپر جو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ اسی طرح سے ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تجھ سے سیدھا رستہ مانگتے ہیں۔ وہ سیدھا رستہ کن لوگوں کا ہے؟ نبیوں کا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ نبیوں کا رستہ ہے، صدیقین کا رستہ ہے، شہداء کا رستہ ہے، صالحین کا رستہ ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جب نبی کے رستے پہ چلے تو چلتے چلتے ہمارے مرزے نے اتنی اللہ کی عبادت کر لی کہ وہ بھی نبی بن گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی اتنی عبادت کر لی کہ وہ بھی نبی بن گیا۔ اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا 1300 سال تک نبوت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت کو بند رکھا، اور 1300 سال میں ابو بکر و عمر جیسے عظیم لوگ گزرے، انہوں نے اللہ کی اتنی بندگیاں کی، 22 مرتبہ عثمان کو بشارت ملی جنت کی، ان کو نبی نہیں بنایا گیا۔ ایک مرزائی تھا جس کو دن میں 600 مرتبہ پیشاب آتا تھا اور وہ واش روم میں گھسا رہتا تھا، کیا وہ اللہ کا اتنا نیک بندہ ہے جس کے غلط عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جو رشوت دیتا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہے؟ تو اس لیے کبھی میرا بھائی ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیے، لوگوں کی منطق کے اوپر نہ جائیے، دین کے اوپر لگے رہیے۔ کہا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا اللہ کو ہمارے درمیان میں سے یہی شخص ملا کہ جس کو اللہ نے نبی بنا دیا؟ جیسے ہر بندے کو اللہ نے اس کی صلاحیت عطا کی۔ ایک عورت ایک اعتراض کرتی ہے، جیسے پچھلے دنوں میں بڑا معاملہ اٹھا بھی تھا یہ کہ جی میرا جسم میری مرضی، میں کھانا نہیں پکاؤں گی، میں گھر کے کام نہیں کروں گی، گھر کی 4 دیواری میرے لیے قید خانہ ہے۔ اب اس عورت کا یہ اعتراض، بہت ساری تقاریر بھی ہوئیں، بہت ساری مخالفتیں بھی ہوئیں، لیکن اگر اس کو سمجھایا جائے ایک سلجھے ہوئے طریقے میں تو اس کو یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو چھپکلی بھی اللہ کی بندی خود ہی مار لے۔ اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ کوئی عورت چھپکلی مار سکے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو اتنے اس قابل بنایا ہی نہیں، اس کا دائرہ کار اللہ نے کم رکھا ہے، اس کو اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اب وہ عورت مکی مارکیٹ میں آ جائے کاروبار کرنے کے لیے، وہ یہاں نہیں چل سکتی۔ اسی طریقے سے ہر بندے کا اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے، بندہ اپنے بچوں کے پیمپر نہیں تبدیل کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کا دائرہ کار نہیں بنایا۔ یہ ایک بے ڈھنگا سا اعتراض ہے کہ اللہ نے اس کو ایسے کیا، مجھے کیوں نہیں کیا؟ اپنے دائرے کے اندر خوش رہیے، یقین مانیے زندگی سلجھی ہوئی ہو جائے گی، زندگی سکون والی ہو جائے گی۔ لیکن جب بندہ دوسروں کے اوپر نظر ڈالنی شروع کر دیتا ہے تو پھر یہ بے اطمینانی کی کیفیت آ جاتی ہے کہ اس کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، پھر حسد دل کے اندر آتا ہے، اور حسد وجہ بنتا ہے اس بات کا کہ اگر اللہ تو نے مجھے نہیں نہ دی، اللہ کرے اس کا بھی تباہ و برباد ہو جائے سارا کا۔ اور ایسا کرتے ہیں لوگ، جے میرا نہیں ہے تو پھر تیرا بھی ککھ نہ رہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، اور پھر اسی لیے نظریں لگتی ہیں۔
اور جس کو نظر لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا بندہ اللہ سے اتنا دور ہوتا ہے اسے اذکار کرنے تک کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اذکار نہیں کرتا ہے، پھر بندہ پریشان رہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ ان کو میری نصیحت کے بارے میں شک ہے، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، بل ہم فی شک من ذکری، یہ میری نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے شروع میں کہا تھا لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا۔ اگر شک کرے گا تو تیرا اپنا ایمان شک میں پڑ جائے گا۔ تو اسلام کے اندر رہتا بھی ہے کہ نہیں، تو اپنے دل سے سوال تو کر، اگر تو دین کے بارے میں شک کر رہا ہے۔ لہٰذا اس فتنے سے بچئے جو بعض لوگ حلال اور حرام کے اندر بندے کو شک میں ڈال دیتے ہیں، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس میں بندے کو شک ہے۔ مثال کے طور پہ موبائل سے تصویر بنانا ایک ایسا معاملہ ہے جو شک والا ہے، اکثر اہل علم حرام کہتے ہیں، کچھ حلال کہتے ہیں، ایک شک والا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے شک والے معاملے سے بچو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آپ شکوک و شبہات والے معاملات سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو شک والے معاملے میں پڑتا ہے وہ عنقریب حرام میں بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ جو ہم سیلفی لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میرا بھائی اللہ کے رسول نے اپنی تصویر نہیں بنوائی، لوگ کہتے ہیں کہ کیمرہ نہیں تھا اس لیے نہیں بنوائی۔ اس دور میں جو تصویر کشی ہوئی ہے نا، اس دور میں جو تصویر کا کام تھا وہ عروج پر تھا، آج ہم بھی وہ نہیں کر رہے۔ وہ اس وقت کے ماسٹر لوگ تھے۔ کیسے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد کتنے بت تھے؟ 360۔ سب کی شکلیں تھیں نا، وہ تصویریں ہی تھیں، تصویریں ہی انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ کیا اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا کہ میری امت نے آنا جو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہوں گے، ان کے دل میں تڑپ ہوگی کہ وہ مجھے دیکھیں، چلو میں بھی ایک آدھ تصویر اپنی بنوا کر رکھ جاؤں، میری امت کے لوگ میرا دیدار کر لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ کل قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا۔ اب وہ تصویر کیمرے کی ہو، وہ چاہے ہاتھ سے بنی ہوئی ہو، لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تصویر جو ہے وہ ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر ہو تو کیمرے کا بٹن کہاں سے دباتا ہے بندہ؟ ہاتھ سے ہی دباتا ہے۔ اکثر یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کھانا ہاتھ سے کھانا چاہیے، چمچ سے نہیں کھانا چاہیے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی چمچ بھی تو ہاتھ میں ہی پکڑا ہے۔ وہ بات کی سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نصیحات کی ہیں، جو اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ نے یاد دہانی کروائی ہے، بندے کو اس کے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ شک بندہ تب ہی کرتا ہے جب اپنے دل کے اندر چور ہوتا ہے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بل لما یذوقوا عذاب، بات اصل نہیں ہے کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے۔ کفار مکہ کے اعتراضات کا ہی ذکر